بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک نہایت نیک اور عبادت گزار شخص رہتا تھا جو لوگوں سے الگ رہ کر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ وہاں کا بادشاہ ہر روز اس عابد کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اس سے حاجت وغیرہ پوچھتا تو وہ جواب میں کہتا کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کو زیادہ جانتا ہے اور وہی میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت گاہ پر انگور کی ایک بیل لگا دی جس پر روزانہ انگور لگتے تھے۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو اس سے پانی بہہ نکلتا اور وہ اسے پی کر اپنی پیاس بجھاتا تھا۔ ایک دن وہ عابد شخص اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا عبادت میں مصروف تھا کہ صبح سے شام ہو گئی۔ مغرب کے وقت ایک حسین و جمیل عورت اس عابد کے قریب سے گزری تو اسے پکارنے لگی، اے اللہ کے بندے۔ عابد نے جواب دیا کہ کیا حاجت ہے؟ تو اس عورت نے پوچھا کہ کیا تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے؟ اس عابد نے کہا، میرا رب اللہ عز و جل ہے، ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے اور قبر میں مدفن لوگوں کو اٹھانے والا ہے۔ عورت نے کہا کہ شہر مجھ سے دور ہے، میں آپ سے ایک رات کی پناہ چاہتی ہوں، کیا میں آج رات یہاں رک سکتی ہوں؟ عابد نے کہا، اوپر آ جاؤ۔ جب وہ عورت عبادت گاہ میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے بدن کے سارے کپڑے اتار دیے اور عابد کے سامنے برہنہ کھڑی ہو گئی اور عابد سے کہنے لگی کہ آج رات تو جتنا چاہے مجھ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ عابد نے فوراً اپنی نگاہیں نیچے جھکا لیں اور عورت سے کہا کہ خدا تجھے برباد کرے، اپنا جسم ڈھانپ لے۔ عورت بولی، اگر آج رات تو مجھ سے نفع اٹھائے گا تو تیرا کیا جائے گا؟ تو اس پر عابد نے اپنے نفس سے مخاطب ہوا، اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ نفس بولا کہ اللہ کی قسم، میں تو اس عورت سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ تو عابد اپنے نفس سے کہنے لگا کہ تیری ہلاکت ہو، تو ہمیشہ آگ چاہتا ہے، تو میرے اتنے عرصے کی عبادت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ زانی شخص کو منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور جہنم کی آگ نہ کبھی بجھے گی اور نہ ہی فنا ہوگی؟ مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ رب العزت تجھ سے ایسا ناراض ہوگا کہ پھر کبھی تجھ سے راضی نہ ہوگا۔ جب اس کے نفس نے اس سے برائی کی طرف مزید اکسایا تو عابد بولا کہ پہلے میں تجھے دنیا کی ہلکی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو نے اسے برداشت کر لیا تو تجھے آج رات اس عورت سے جتنا چاہے فائدہ اٹھانے دوں گا۔ پھر اس نے چراغ میں تیل بھرا اور اس کی بتی کو بڑا کر دیا۔ وہ عورت بھی وہاں کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس عابد نے اپنے ہاتھ آگ پر رکھا لیکن آگ نے اس کے ہاتھ کو نہ جلایا۔ تو عابد بولا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ جلاتی کیوں نہیں؟ تو آگ نے پہلے اس کا انگوٹھا جلا دیا، پھر اس کی انگلیاں اور پھر اس کا ہاتھ جلا ڈالا۔ اس پر عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور اسی حالت میں فوت ہو گئی۔ اس عابد نے اسے اسی کپڑوں سے ڈھانپ دیا اور صبح جب ہوئی تو شیطان ابلیس نے چیخیں مار مار کر سب کو بتایا کہ اے لوگو، عابد نے فلاں شخص کی بیٹی سے زنا کیا ہے اور اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ سخت غصے میں آ گیا اور اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ اس عابد کے عبادت خانے کی طرف چل پڑا اور وہاں پہنچ کر بادشاہ نے عابد کو پکارا۔ عابد نے پکار کا جواب دیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عابد نے کہا کہ وہ میرے پاس ہی ہے۔ بادشاہ بولا، اسے میرے پاس نیچے بھیجو۔ تو عابد نے جواب دیا، وہ تو مر چکی ہے۔ بادشاہ بولا، جب وہ زنا پر راضی نہ ہوئی تو تو نے اسے قتل کر دیا۔ بادشاہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ عابد کو پکڑ لاؤ۔ پھر اس عورت کو وہاں سے اٹھا لیا گیا، عابد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہ لوگ زانی کو آڑے سے کاٹ کر دیا کرتے تھے۔ اس عابد کا جلا ہوا ہاتھ آستین میں چھپا ہوا تھا۔ کسی نے عابد سے واقعے کی سچائی نہ پوچھی۔ کچھ دیر کے بعد عابد کے سر پر آڑا رکھ دیا گیا۔ جلاد سے کہا کہ آڑے کو جلاؤ تو اس نے آڑا چلا دیا۔ جب آڑا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کے منہ سے آہ نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس سے کہو کہ یہ کچھ نہ بولے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر اس نے دوسری مرتبہ آہ نکالی تو میں آسمان کو زمین سے گرا دوں گا۔ میں اسے دیکھ رہا ہوں،
معراج اٹھانے والے فرشتے رو رہی ہیں۔ تو عابد نے دوبارہ مرتے دم تک اپنے منہ سے کوئی آواز نہ نکالی اور یوں ہی اپنے سر پر آڑا چلنے دیا۔ اس کا قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی روح واپس لوٹا دی۔ وہ بولی کہ خدا کی قسم یہ بے قصور تھا، اس نے زنا نہیں کیا تھا بلکہ میں خود اس کے پاس زنا کی دعوت لے کر گئی تھی۔ پھر اس نے لوگوں کو پورا واقعہ سنایا، لوگوں کو عابد کے جلے ہوئے ہاتھ کے بارے میں بتایا۔ جب لوگوں نے عابد کا ہاتھ دیکھا تو وہ عورت کے بیان کے مطابق جلا ہوا تھا۔ وہ لوگ بولے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ہرگز ایسا نہ کرتے۔ جب وہ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا تو وہ عورت بھی اپنے سابقہ حالت میں لوٹ گئی۔ لوگوں نے ان دونوں کے لیے قبریں کھودی تو قبر میں پھول اور کافور کی خوشبو پائی۔ جب وہ جنازہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو آسمان سے آواز آئی، ٹھہر جاؤ، پہلے فرشتوں کو جنازہ پڑھنے دو۔ ان لوگوں نے پھر اس کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان کی قبروں پر خوبصورت پودا اگا دیا۔ لوگوں نے ان کی قبر پر ایک تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کے لیے میں اپنے عرش کے نیچے ایک منبر نصب کیا اور اپنے فرشتوں کو جمع کیا، اور میں نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے فردوس کی 50,000 حوریں اس عابد کے نکاح میں دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار اور ڈرنے والے بندوں کو ایسے ہی نوازتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں لذت عطا فرمائے گا، اور لذت بھی ایسے جیسے وہ شخص محسوس کرے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔